بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ٹاپک ہے امریکہ اور اسرائیل کی جو ایران پر دہشت گردی کی گئی ہے اور اس میں جنگ شروع ہوئی ہے، اور اس پر یہ بات کریں گے۔ اور کیا مڈل ایسٹ یعنی سعودی عرب، کویت اور دبئی، قطر کیا جنگ میں شروع ہوں گے، اور دوسرا کیا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ کیا سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکی ہیں، اور امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یعنی CNN اور ٹیلی گرام رائٹر اور واشنگٹن ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ اور واشنگٹن نیو یارک ٹائم اس جیسے اخبارات اور بہت سے دفاعی تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جو ایران میں اس جو تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد امریکہ کی جو کویت عراق میں جو تھی تنصیب، اس پر ایران کی جانب سے رد عمل آیا، وہ بھی، اور انڈیا نے گھٹیا کام کیا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایران کے جو نیوی کا جہاز جو ان کے لیے گیا تھا مہمان کے طور پر، انڈیا نے کہا ہے کہ ہمارا اسرائیل سے اچھے تعلق ہیں، اس لیے ہم نے اسرائیل کو بتایا۔ انڈیا نے ایران کا جہاز اور ایران کے لوگوں کو شہید کروایا اور جہاز کو ڈبویا۔ اب یہ ایران کے لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت امریکہ کے جو دفاعی ریڈار ہیں جو سعودی عرب میں تعینات تھے، UAE میں تعینات تھے، اور ایسے اور انقلاب پسداروں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو، اور ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ اور جیسے بھی امریکہ کا صدر ٹرمپ اپنے ایکس پوسٹ کرتا ہے، تو اس کے جواب میں امریکہ ایران کے وزیر خارجہ یا ایران کے سیکرٹری علی رضائی اور جو ہیں وہ اس پر بہت زیادہ سخت رد عمل دیتے ہیں، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ایران کی جانب سے ڈرون جو بمبر ہے جو بلڈنگ یا کسی جگہ سے ٹکراتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جانب سے میزائلوں اور ایران کے جو نئے سپریم لیڈر منتخب ہیں، اس کو امریکہ نے کہ صدر ٹرمپ جیسے جیل آدمی نے کہا ہے کہ ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کسی کی حمایت حاصل ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک دہشت گرد بھائی مارا گیا، اور وزیر خزانہ کا بیٹا بھی مارا گیا۔ جو لبنان میں اسرائیل نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ایک جو سلفورس کی جو انسانی حقوق، آپ مجھے بتائیں نا، میں نے کہا تھا نا کہ اقوام متحدہ کو ختم کر دیں، کیونکہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسلیں کہاں گی روس اور یوکرین کی جنگ پر۔ دوسرا، روس کے صدر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے کہا کہ ہم سے مدد مانگی گئی ہے، ہم سوچیں گے اپنے دفاع کے جو ہے ذخیرہ اس کے مطابق ہم مدد کریں گے۔ اور یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب اور UAE میں اپنے بھیج دیے ہیں دفاعی ماہرین۔ میں حیران ہوں کہ سعودی عرب اور عرب ممالک ہم سے کتنے قدیم ممالک ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دفاع کے لیے اور اپنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور ان کے پاس تمام وسائل اور تمام پیسہ موجود ہونے کے باوجود اپنا دفاعی نظام اور اپنا سسٹم متعارف کیوں نہیں کرایا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب ایران کی جنگ میں شامل ہوگا تو سعودی عرب کو کتنا نقصان ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ بن محمد سلمان کا ایک جو یورپ نما شہر بن رہا تھا، تو اس پر حوثیوں نے پہلے بھی ایران یمن کی دھمکی دی تھی، اگر سعودی عرب جنگ میں شامل ہوتا ہے تو ہم ان پر وہ حملہ کر دیں گے اس شہر پر۔ دوسری بات، اسرائیل اور امریکہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ عرب سے جو دبئی اور سعودی عرب میں لوگ سرمایہ کاری لے کر آ رہے تھے اور ان کے ریکارڈ ٹوٹے جا رہے تھے، اور پاکستان کے سب سے زیادہ دبئی میں کاروبار کیے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اب وہاں سے لوگ بھاگیں اور بہت دم دبا کے بھاگیں، اور 40 لاکھ اور 2 لاکھ ڈالر دے کے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے بھاگے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے اس جنگ میں جو واشنگٹن ٹائم میں کہا ہے کہ ایک روز میں امریکہ کو $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایران کی جنگی حکمت عملی سے دنیا بھی پریشان ہے کہ ایران نے کیسے اپنے ڈرون جن کا دفاع کرنے کے لیے ایک ڈرون جو 15 یا 35 ہزار کا ڈالر کا ہوتا ہے، اس کو دفاع کرنے کے لیے 40 یا 35 لاکھ ڈالر کا ایک میزائل مارا جاتا ہے۔ امریکہ کے
ماہر دفاع نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم روکنے کے لیے 2 یا 3 بار میزائل مارتے ہیں تاکہ رک جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جنگی لحاظ سے جدید ترین دور میں امریکہ اتنی سپر پاور ہونے کے باوجود بھی حملے نہیں کری، اور امریکہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ہماری جو روس انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس جو رپورٹیں ہیں وہ روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ ہمارے جو ہدف ہیں ان کو مکمل ہٹ کرتا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویریں شائع کی گئی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ایران نے امریکہ کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا، اور جو ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ریڈار دفاعی نظام کو ختم کیا۔ ان کی رپورٹیں واشنگٹن ٹائم اور فنکشن اور سکائی اور CNN میں بھی چھپ چکی ہیں اور ان کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ تو اس پر آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جنگی حکمت عملی اور چائنا نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ایک ایسی دفاعی نظام ہے جسے مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ہوگا تو مثال کے طور پر جیلی جہاز اور جیلی ٹینک جیسے ہوا بھرا نما ہوتے ہیں، وہاں امریکہ حملہ کرتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہوا۔ اسرائیل اپنی طرف دعوے کر رہا ہے، اور امارات ریاض کی خبر کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی اہم میٹنگ ملتوی کر چکے ہیں اور 2 روز سے وہ لاپتہ ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جنگی حالات میں اسرائیل کے وزیر اعظم 2-3 دن سے ان کے بیان اور بہت سے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر حیران ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ CNN نے اپنے آفیشیل بیان دیا کہ ہم جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اصل حقائق نہیں، کیونکہ اسرائیل سے ہمیں اصل حقائق اور رپورٹیں جاری نہیں کرنے دی جاتی۔ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ایران کی جو تیل کی جو سٹورنگ کی ایریا تھا وہاں حملہ کیا گیا۔ اب یہ بات بھی میڈیا پر اور گردش کر رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ ایران کے تیلوں یا ان کی جگہوں پر نہ کریں کیونکہ وہاں ایران بہت زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو زیادہ تر خبریں آپ کو یہ بتانے کے قائل ہیں کہ پاکستان سے جن سے ہم سورس ہیں اب وہاں سے خبریں تھوڑی کم آنے لگیں، جس کی بنیاد پر ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن تھوڑی کم دے رہے ہیں۔ اگر جس طرح ہمیں انفارمیشن یا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات دیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیا پاکستان کی ایئر فورس، کیا پاکستان کی نیوی سعودی عرب کے لیے پہنچ چکے وہاں دفاعی مدد۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں پاکستان ایئر فورس جائے یا نیوی جائے، لیکن پاکستان ایران کے حملوں کو سعودی عرب کے بیت المقدس یا ان کے انتہائی اہم شہروں کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ امریکہ کے اڈوں کی دفاع کرے گا؟ معاملہ اگر یہاں آ گیا تو امریکہ کو تھوڑا سا پانی لیں اور شرح میں ڈوب مرے تو کیا پاکستان ایران کے ساتھ دشمنی مول لے سکتا ہے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلق نہیں ہیں اور ایران کے ساتھ بھی بگاڑنا چاہتا ہے، یا افغانستان کے ساتھ، اور چائنا کیا اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ ایرانی میزائلوں کے ذریعے ہمارا دفاعی نظام کو کمزور کیا جائے، یا اس پر ہوگا؟ یہ بہت ہی بڑی ہے، اور امریکہ جو اتنی ان سے پیسے اور قرضہ لیتا ہے اور جو ان کے وسائل پر قابض ہے، آپ عربوں ممالک کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنا دفاعی نظام کھڑا کریں، دوسروں پر انحصار کم کریں تاکہ ان کی معیشت اور ان کا دفاعی نظام مضبوط ہو۔ تو اس لیے تمام ممالک کو اور تمام لوگوں کو اب بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو، ایسا نہ ہو کہ اس جنگ کا لپیٹا پاکستان اور پوری دنیا کے مسلم ممالک بھگتیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر کچھ ہم سے بتائیں یا ہماری آڈیو کی پرابلم تو ہم آپ سے معذرت خواہ، ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں اور آپ اس جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو بہت سی انفارمیشن دے چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر چکے ہیں یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ پر جو سب سے زیادہ بچیوں کے ساتھ بدفعلی اور اس کے جو الزامات ہیں اس کو چھپانے کے لیے یہ جنگ، اور امریکہ میں ٹرمپ کی جو مقبولیت گر رہی تھی اس کو بچانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ یہ وہ کام کرے گا جس سے اپنی جو پہلے جیت رہی تھی وہ بھی ختم کر دیں گے۔ تو اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو پاکستان کے موجودہ حالات اور انٹرنیشنل اور جنگی حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ جب ہم نے آپ کو ایران پر پہلا حملہ اور اس کے بعد جو حملے ہوں اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، جیسے کہ منگل کو 11واں اور 12واں روز جنگ کا شروع ہے، تو اس لیے ہفتے کے روز ہوا دفتر کے 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ کیا جنگ مزید پھیلے گی؟ ٹرمپ نے
بھی واضح کہا تھا کہ یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔